بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج ہم کنز الدقائق حصہ دوم سبق نمبر 213 شروع کر اس سبق میں ہم کتاب المکاتب سے متعلق پڑھیں گے۔ آج کے اس سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ مصنف علیہ الرحمہ مریض کا کسی کو مکاتب بنانا یہ جائز ہے یا نہیں، اور اگر مریض مکاتب بنا دے اور پھر اس کے بعد خود فوت ہو جائے، ورثہ اس کی اجازت نہ دے، تو اس صورت میں شرعاً اس مسئلے کا کیا حل ہوگا، آج کے سبق میں ہم اس کو جانتے ہیں۔ عزیز طلبہ، تو آتے ہیں کتاب کی طرف۔ سب سے پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں: وَإِن كَاتَبَهُ عَلَى أَلْفٍ مُؤَجَّلٍ فَصَالَحَهُ عَلَى نِصْفٍ حَالٍ صَحَّ مات مریض كاتب عبده على 2000 إلى سنة وقيمته 1000 ولم تجز الورثة أدى ثلثي البدل حالا ورد رقيقا. وإن كاتبه على 1000 إلى سنة وقيمته 2000 ولم يجيز أدى ثلثي القيمة حالا أو رد رقيقا. حر كاتب عن عبد ب1000 وأدى عتق فإن قابل العبد فهو مكاتب. وإن كاتب الحاضر والغائب وقبل الحاضر صح وأيهما أدى عتق ولا يرجع ولا صاحبه ولا يؤخذ الغائب بشيء وقبوله لغو. وإن كاتبت الأمة عن نفسها وعن ابنين صغيرين لها صح وأي أدى لم يرجع. عزیز طلبہ، بہت ہی آسان مسائل ہیں بشرطے کہ آپ حضرات اگر سبق نمبر 212 سن چکے ہوں۔ کاتبہ علی 1000 مؤجل، اگر مولا نے اپنے غلام کو مکاتب بنایا اس شرط پر کہ وہ 1000 قسطوار ادا کرے گا، فصالحہ علی نصف حال، یعنی 1 سال کے مہلت پر اس کو مکاتب بنا دیا، پھر بعد میں مکاتب کیا، کہا مولا میں 1 سال تک آپ کا غلام بنا رہوں گا، تو لہذا آپ اس طرح کر لے، 500 روپے پر مجھ سے مصالحت کر لے، 1000 سے 500 پر مصالحت کر لے، تو فرماتے ہیں صح، یہ صحیح ہے۔ عزیز طلبہ، قیاس کا تقاضا تو یہ ہے کہ مکاتب کے ذمہ 1000 دین جمع تھا، اس کے ذمہ 1000 لازم ہے، اور یہاں پر مولا کو اس نے 500 دیے ہیں، تو لہذا یہ کمی زیادتی ہوئی، یہ جائز نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ اس نے جو مدت کو ساقط کیا ہے وہ تو بدل نہیں بن سکتا، اس لیے کہ وہ تو ثمن اور مسمن چیز نہیں ہے، عین نہیں ہے، تو ثمن یا مسمن کیسے بنے گا؟ تو قیاس کا تقاضا یہی ہے کہ یہ ٹھیک نہ ہو، لیکن استحساناً یہ جائز ہے، اور استحسان کی وجہ یہ ہے کہ غلام کے حق میں، مکاتب کے حق میں اس اسقاط مدت کو ہم نے بدل قرار دے دیا اس مابقی 500 کا۔ وَإِن كَاتَبَهُ عَلَى 1000، اگر اس نے مکاتبت کر لی 1000 پر مؤجل، اس طور پر کہ وہ مؤجل ہو، فصالحہ علی نصف حال، پس اس مکاتب نے اسے مصالحت کر لی نصف پر، یعنی 500 پر نقدن، صح، تو یہ صحیح ہے۔ مات مریض کاتب عبدہ علی 2000 الی سنۃ، صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی مریض اپنا غلام مکاتب بنا دے 2000 پر، کہ 2000 آپ 1 سال کے اندر ادا کریں گے، آپ کو عقد کتابت قبول کر لے، اس نے کہا ٹھیک ہے، اس طور پر کہ اس کی قیمت 1000 ہو، ہاں، یعنی بدلی کتابت 2000 پر ہوئی، قیمت اس کی کتنی ہے؟ 1000 ہے۔ اب مریض فوت ہو جائے اس طور پر کہ اس غلام کے علاوہ اور اس کا مال نہ ہو، وَلَمْ تُجِزِ الْوَرَثَةُ، اور ورثہ اس تاخیر مدت کی اجازت نہ دیں، تو اب مکاتب کے پاس کیا آپشن ہے؟ تو فرماتے مکاتب کے پاس آپشن یہی ہے کہ وہ اپنے بدلے کتابت کے 2 ثلث فی الفور ادا کر لیں، اور جو 1 ثلث باقی رہ جائے گا وہ چونکہ اس مریض کی وصیت کے طور پر اس میں منعقد ہو جائے گی، اور وہ پھر آرام آرام سے ادا کر سکتا ہے۔ مات مریض کاتب عبدہ، مریض فوت ہو جائے جس نے اپنے غلام کو مکاتب بنایا علی 2000 2000 پر، الی سنۃ 1 سال تک، وقیمتہ 1000، اس سال میں کہ اس کی قیمت 1000 ہو، ولم تجز الورثۃ، ورثہ اس تاجیل کی اجازت اس کو نہ دے، ادا ثلثی البدل، تو اپنے بدلی کتابت کے 2 ثلث فی الفور ادا کر لے، حالاً فی الفور، والباقی الی اجلہ،
اور ما بقی جو ایک ثلث ہوگا وہ اپنے مدت تک مؤخر رہے گا اس کے ذمے، اس لیے کہ مریض نے اس کو یہ مہلت دی ہے، اور مریض جو ہے ایک ثلث میں اس کی یہ قول جو ہے وہ نافذ ہوگا۔ اور رد رقیقاً اگر یہ 2 ثلث ادا نہیں کر سکتا، عاجز کر دیتا ہے اپنے آپ کو، تو رد رقیقاً تو واپس پلٹ جائے گا غلامی کی طرف اور غلام ہو جائے۔ وَإِنْ كَاتَبَهُ عَلَىٰ أَلْفٍ إِلَىٰ سَنَةٍ وَقِيمَتُهُ أَلْفَانِ، صورت مسئلہ بعینہ اسی سے ملتا جلتا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے غلام کو مکاتب بنا دے 1000 پر 1 سال کی مہلت کے ساتھ، وقیمت الفان اس حال میں کہ اس کی قیمت 2000 ہو، یعنی عقد کتابت 1000 پر ہو جائے اور اس کی قیمت کتنی ہے 2000 ہے، بالکل گزشتہ مسئلے کے برعکس ہے، تو فرماتے ہیں اس صورت میں پھر وہ فوت ہو جائے اور فوت ہونے کے بعد ورثہ اس عقد کتابت کی اجازت نہ دے، تو اس صورت میں یہ اپنی قیمت کا 2 ثلث ادا کرے گا فی الفور، اور 1 ثلث پھر تاخیر سے ادا کرے اور چاہے تو دوبارہ غلام بن جائے۔ تو فرماتے وہ ان کاتبہ علی 1000، اگر مولا نے اپنے غلام کو مکاتب بنایا 1000 پر، الی سنۃ 1 سال کی مدت پر، وقیمتہ الفان اس حال میں کہ اس کی قیمت 2000 ہو، ولم یجیزوا اور ورثہ اس کی اجازت نہ دیتے ہوں، ادا ثلثی القیمت، تو ایسا غلام اپنی قیمت کے 2 ثلث ادا کریں گے، بدلی کتابت کے نہیں، حالاً فی الفور، اور رد رقیقاً یا اپنے فلانی حالت کی طرف پرانی حالت کی طرف پلٹ جائے، یعنی غلام ہو۔ حر کاتب عن عبد ب1000 وادى عتقہ، صورت مسئلہ یہ ہے کوئی آزاد شخص ہے، وہ آقا سے کہتا ہے آپ کو جو غلام ہے وہ مجھے بڑا پسند ہے، لہذا میں اس کی طرف سے آپ سے بدلی عقد کتابت کرتا ہوں، آپ قبول کیجئے۔ مولا نے کہا کیوں بھی؟ کہا بس قبول کیجئے، 1000 کی شرط پر اس سے عقد کتابت کر لیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اگر 1000 آپ مجھے دیتے ہیں تو میں اس سے عقد کتابت کر لیتا ہوں، تو پھر اس نے 1000 دے دیے، تو فرماتے ہیں کہ مولا غلام کو چونکہ پتہ ہی نہیں تھا، تو 1000 کی شرط پر یہ غلام آزاد ہو جائے گا اور عقد کتابت منعقد نہیں ہوگی۔ مطلب یہ ہے کہ یہ 1000 یہ اس حر کی طرف سے ہوگا، آزاد کی طرف سے ہوگا جس نے یہ معاملہ کرنے کی کوشش کی ہے، غلام پر کچھ لازم نہیں ہوگا۔ ہاں اگر غلام کو اس کا پتہ چلا حر کے ادائیگی سے پہلے اور اس نے اس عقد کتابت کو قبول کر لی کہ یہ تو بہت اچھا ہو جائے گا، 1000 میں اگر عقد کتابت میرے آقا کر لیں، تو فرماتے اس صورت میں پھر وہ مکاتب ہوگا اور اس کے بدلی کتابت ادا کرنے سے پھر وہ آزاد ہو جائے گا۔ حرن فرماتے اگر اجنبی آدمی جو آزاد ہے کاتب عن عبد، مولا کے غلام کی طرف سے عقد کتابت کر لیں ب1000 1000 کے بدلے میں، وعدا اور ادا بھی کر لیں، عتقہ تو آزاد ہو جائے گا۔ یہ اس صورت میں آزاد ہو جائے گا غلام کی جب غلام کو اس عقد کتابت کا ان کے اس معاملات کا علم ہی نہ ہو۔ فَإِنْ قَبِلَ الْعَبْدُ، اس کو علم ہو جائے اور اس نے عقد کتابت قبول کر لی، فَهُوَ مُكَاتَبٌ، تو وہ مکاتب رہے گا۔ وَإِنْ كَاتَبَ الْحَاضِرُ وَالْغَائِبُ وَقَبِلَ الْحَاضِرُ، صورت مسئلہ یہ ہے کہ مولا کے 2 غلام ہیں، ایک غائب ہے اور ایک حاضر ہے، غائب اور حاضر دونوں کے ساتھ مولا عقد کتابت کر لے، حاضر کہے میں اپنی طرف سے بھی قبول کرتا ہوں، غائب کی طرف سے بھی قبول کرتا ہوں، غائب کو پتہ ہی نہیں وہ قبول نہ کرے، تو فرماتے ہیں یہ عقد کتابت درست ہو جائے گی۔ ویسے تو عقد کا مقتضا یہ ہے کہ غائب کی طرف سے عقد کتابت منعقد نہ ہو، لیکن یہاں پر ہم حاضر کو اس کی طرف سے اصل قرار دے دیں گے اور اس کا نائب قرار دے دیں گے، تابع قرار دے دیں گے، عقد کتابت دونوں میں منعقد ہو جائے گی۔ پھر ان دونوں میں سے جو بھی بدلی کتابت ادا کریں تو یہ دونوں آزاد ہو جائیں گے۔ حاضر نے ادا کر لیا عقد بدلی کتابت تو دونوں آزاد ہو جائیں گے، غائب نے ادا کر لیا تو دونوں آزاد ہو جائیں گے۔ لیکن اگر حاضر نے ادا کر لیا ہو، غائب کو اس ادائیگی کا علم نہ ہو، تو یہ اس پر رجوع نہیں کر سکتا، اس لیے کہ لا رجوع فی التبرعات۔ غائب نے ادا کر لیا ہو اور حاضر کو اس کا علم نہ ہو تو یہ حاضر پر رجوع نہیں کر سکتے، اس لیے کہ لا رجوع فی التبرعات۔ وَإِنْ كَاتَبَ الْحَاضِرُ وَالْغَائِبُ، اگر حاضر اور غائب دونوں نے عقد کتابت کر لی، وَقَبِلَ الْحَاضِرُ
اور حاضر نے قبول کر لی صح و ایما ادا عتقا، ان دونوں میں سے جو بھی ادا کرے گا تو یہ دونوں آزاد ہو جائیں گے. ولا یرجع علی صاحبہ، ادائیگی کے بعد یہ اپنے ساتھی پر رجوع نہیں کر سکتا ادائی کیے ہوئے مال کے لیے. ولا یؤخذ الغائب بشیء وقبولہ لغو، اگر غائب نے قبول کر لیا ہو اور ادا حاضر نے کیے ہو تو فرماتے غائب کی قبول کرنے سے لا یؤخذ الغائب بشیء، بدل کتابت میں سے غائب کو کسی چیز میں پکڑا نہیں جائے گا کہ غائب کو ہم پکڑو اور اس کو کہے بھئی آپ نے قبول کیا لہذا آپ ادا کریں، نہیں، ایسا نہیں ہوگا. وقبول لغو، اگر اس نے قبول کیا تو اس کو ہم لغو قرار دے دیں گے. وَإِنْ كَاتَبَتِ الْأَمَةُ عَنْ نَفْسِهَا، صورت مسئلہ یہ ہے کہ باندی ہے، اس کے 3-4 بچے ہیں. باندی نے مولا کو کہا اب مولا میرے 3-4 بچے ہیں، میں آپ کی خدمت نہیں کر سکتی، انہی کی خدمت کے لیے بہت مشکل سے فارغ ہوتی ہوں، لہذا آپ مجھ سے عقد کتابت کر لے، کچھ پیسے میں دے دوں گی، اپنی جان چھوڑ دوں گی، میری طرف سے بھی عقد کتابت کر لے اور میرے بچوں کی طرف سے بھی بچوں سے بھی عقد کتابت کر لے. مولا کو بھی ترس آیا، اس نے کہا ٹھیک ہے جیسے آپ کہتی ہیں، لہذا 2000 روپے مجھے دے دو عقد کتابت کے طور پر، تم سب آزاد ہو جاؤ. تو فرماتے باندی نے اگر دے دی 2000 روپے تو سب کے سب آزاد ہو جائیں گے اور عقد کتابت سب میں درست ہو جائے گی. پہلی صورت میں اگرچہ وہاں پر ہم نے ایک کو دوسرے پر اصیل قرار دے دیا، اصل قرار دے دیا، اگرچہ وہ اصل بنتا نہیں تھا، یہاں پر تو باندی اصل بنتی ہے، اس لیے اس کے اپنے آپ بیٹے ہیں، اس کے تابع ہیں. وَإِنْ كَاتَبَتِ الْأَمَةُ، اگر باندی نے مکاتبت کر لی عن نفسها، اپنی ذات کی طرف سے، وعن ابنین صغیرین، اپنے چھوٹے 2 بچوں کی طرف سے، لہا تو صحیح ہے یہ اس کے لیے صحا. وَأَيٌّ أَدَّى، اور جو بھی ان میں سے بیٹے یا باندی جو بھی یہ بدل کتابت ادا کرے، لم یرجع علی صاحبہ، تو وہ اپنے ساتھی پر اس کے لیے رجوع نہیں کر سکتا، اس لیے کہ تبرع ہے اور لا رجوع فی التبرعات. عزیز طلبہ، تو آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے سب سے پہلے یہ مسئلہ پڑھا کہ اگر عقد کتابت ایسے بدلی کتابت پر ہوئی جو مؤجل ہو، پھر اس کے نصف پر مصالحت کر لے تو یہ استحساناً جائز ہوگا. اس کے بعد پھر ہم نے پڑھا کہ اگر کسی غلام کی قیمت 2000 ہے اور عقد کتابت 4000 پر ہو جائے اور پھر مولا مر جائے تو اس صورت میں کیا مسئلہ ہے. اور اس کے برعکس ہم نے پڑھا کہ مولا غلام کی قیمت وہ 2000 ہے لیکن بدلی کتابت 1000 ہو اور پھر وہ مر جائے اور ورثہ اجازت نہ دے تو فرماتے ہیں پہلی صورت میں وہ بدلی کتابت کا 2 ثلث ادا کرے گا اور دوسری صورت میں وہ جو ہے اپنی قیمت کا 2 ثلث ادا کرے گا. اس کے بعد ہم نے پڑھا کہ آزاد اگر غلام کی طرف سے عقد کتابت کر لے، غلام کو علم نہ ہو اور بدلی کتابت بھی ادا کر لے تو وہ آزاد ہو جائے گا، کتابت کے طور پر نہیں، بغیر عقد کتابت کے طور پر. اگر غلام نے قبول کر لیا تو پھر وہ مکاتب ہو جائے گا. اسی طرح اگر حاضر نے غائب کی طرف سے عقد کتابت کر لی تو یہ بھی درست ہے، باندی نے اپنے بچوں کی طرف سے عقد کتابت کر لی تو یہ بھی درست ہے. عزیز طلبہ، اسی سبق کو سنیں، خوب غور سے سنیں، سمجھے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر، آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.